السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ عرب کے اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی، اللہ نے ایک نبی کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی کھانا شروع ہو گئے۔ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا۔ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ تو نہیں اسے پڑا ہوا، اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ اور وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں، اور جو بدر و احد میں شہید ہو گئے انہوں نے جنت کا پھل حاصل کر لیا، ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو۔ وہ ڈرتے رہے۔ بخاری میں ہے کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو گے بلکہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو نبی علیہ السلام کی وہ فکر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے، اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر بڑی غربت پرسی کی حالت میں شہید ہوئے، ان کی ساری باتیں ان کو یاد آنا شروع ہوئیں اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے، انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سے ہی بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے، صحابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا کوئی مشروب، بس وہ پکڑ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں، وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں رہ گیا، پی نہیں سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف غریب بدو مکے کے اور پھر دنیا کے امام بن گئے، سبحان اللہ، انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی نہیں بلایا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے۔ اچھا وقت تو آپ پہ 25 سال کی عمر میں آیا جب آپ کی شادی امیر عورت سے ہوئی، لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا، اور یہ پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ اور بعض اوقات 3 مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور وہ بھی کوئی 2 یا 3 کھجوریں صبح و شام کے وقت اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح و شام۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی، حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے بعد جب آپ کو وسعت ملی تو آپ کی بیویوں نے گلا کیا کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں۔ خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ فضول خواہشات کی، بلکہ زندگی کی جو ضروری چیزیں تھیں وہ مانگی تھیں۔ قرآن میں آیات نازل ہو گئیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی آسائشیں چاہتی ہیں تو آؤ میں تمہیں دیکھ کر طلاق دے کے رخصت کرتا ہوں،
اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی آسائشیں چاہتی ہیں تو آؤ، میں تمہیں طلاق دے کر رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ سورۃ الاحزاب میں یہ حکم آیا تھا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہر ہے حضور کو تو جو حکم ملتا تھا اسی پر عمل کرتے تھے۔ اس میں حکم تھا نبی اپنی بیویوں کو، حضور ایک ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے، اور اگر دنیا کا مال لینا پھر میرے ساتھ نہیں رہو گی، یہ فیصلہ کرو گی، تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو۔ دنیا اور آخرت میں سب نے بیان سنا، ہم مشورہ کریں گے، ہم آپ کو چوز کرتے ہیں، اللہ کو چوز کرتے ہیں، آخرت کے گھر کو۔ الحمدللہ اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ، الحمدللہ۔ پھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں کہ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو خیر ویسے ہی فخر کی زندگی تھی۔ یہ پہلے 3 خلفاء، ان میں سے کسی نے بھی اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے بچوں کو کہیں نوازا ہے، یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی تو بندہ دنیا کی آسائش لیتا ہے۔ یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے صرف دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی، ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا، لوگو تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میری بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمے کر دی ہے، تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا، یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری دنیا میں کاروبار کر رہا ہوں۔ مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں، ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر، اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ یار خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر، ہمارے آرمی چیف یا ہماری ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکس سے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے، ایک قبیلے کا نام ہے، وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے، نبی علیہ السلام ایک چوراہا سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے، آپ نے کہا اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، ہم نے سوچا مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنی نیکیاں تمہیں ملتی ہیں۔ انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے پیدل چل کے آیا کریں گے، ہمیں نیکیاں ملیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ سفید رنگت والے ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا، اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ جنگ بدر کے موقع پر سواریوں کی کمی کی وجہ سے ایک ایک سواری پر متعدد افراد باری باری سوار ہوتے اور باقی لوگ پیدل چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار ہونے کی باری آئی تو ان حضرات نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہیں، ہم چلتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بھی تم دونوں کی طرح اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ مسند احمد۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک سفر کے دوران بکری ذبح کر کے پکانے کا مشورہ ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک نے اپنے ذمہ کام لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منع کرنے کے باوجود لکڑی جمع کرنے کے کام اپنے ذمہ لے لیا اور فرمایا
میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو اپنے ساتھیوں سے ممتاز دکھنا ناپسند ہے۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ویڈیوز اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کامنٹ میں ایک بار پیار محبت کے ساتھ درود پاک لکھ دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔